تجوید کے احکامات میں آج قرآن کریم میں موجود بعض علامات یا سمبلز جن کو جاننا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. یعنی ایک قاریہ کو یا قاری کو پڑھتے وقت معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس حرف پر کس طرح وقف کروں گی اور کس طرح اس پر کنٹینیو کروں گی. یعنی وقفاً وصلاً اس حرف کو کیسے پڑھا جائے گا. تو اس میں بات یہ ہے کہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ سمبلز ہیں خاص، تو ان کو جاننا بڑا ضروری ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. تو آج اس ویڈیو میں پہلی علامت الصفر المستطیل کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیضوی شکل کا ایک کھڑا صفر ہے اور یہ کچھ الفات پر پایا جاتا ہے. یعنی الف، ٹھیک ہے، یہ الفات کیا ہے؟ جمع ہے. کچھ آپ سمپل زبان میں کہہ لیں الفوں کے اوپر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں. تو یہ کچھ الفوں کے اوپر پایا جاتا ہے جو لفظ کے آخر میں ہوتے ہیں. اور دوسری چیز کیا کہ اس حرف کے بعد اگلا جو لفظ ہے اس کا پہلا حرف متحرک ہوتا ہے. یعنی اس الف کے بعد جو اگلا لیٹر ہے وہ متحرک ہوگا. اگلا جو بھی ورڈ ہے، جو بھی لفظ ہوگا، اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ حرکت والا ہوگا، اس پر کوئی زیر زبر پیش ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو عربی میں متحرک کہتے ہیں. اچھا، اہم بات کہ یہ جو کھڑا صفر ہے یعنی دائرہ جو ہے بنا ہوا چھوٹا سا، یہ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کس بات کی علامت ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بتاتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس الف پر بھی یہ دائرہ ہے چھوٹا سا، تو وہ والا الف صرف وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جائے گا. یعنی جب آپ سٹاپ کریں گی تبھی آپ اس الف کو پڑھیں گی. ادروائز کیا ہے؟ جب آپ ملا کر پڑھ رہی ہیں، یعنی آپ ایک آیت پڑھ رہی ہیں اور اس آیت میں الف جس کے اوپر کھڑا صفر ہے آ گیا، لیکن آپ اس پر رک نہیں رہی، آپ مسلسل چل رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ اس الف کو نہیں پڑھیں گی، اس کو کراس سمجھیے. یعنی وہ ساخت ہو جائے گا، گر جائے گا. ٹھیک ہے، ایک ہی صورت ہوگی، وقفاً ہی آپ اس کو پڑھیں گی. اچھا، اس کی جو اگزامپلس ہیں وہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو بات اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے انشاءاللہ. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بات آپ کے آگے رکھتی چلوں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یا انڈینز، تو ان کے مصحف پر یعنی ان کی جو کتابہ ہے، جو رائٹنگ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو میں لیٹر آن بتاؤں گی. پہلے ہم رسم عثمانی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو قرآن کریم میں کس طرح گول دائرہ بنا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو اگزامپلس کو دیکھتے ہیں. ایک اور بات، آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتی ہیں کہ 7 الفات ہیں، 7. ٹھیک ہے، 7 الف ہیں، 7 الفات ہیں جن پر یہ دائرہ آ رہا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے 7 الفات. اور یہ بات میں نے آپ کی آسانی کے لیے آپ کے آگے رکھی کہ 7 الفات اس طریقے سے یاد کر لیجیے. اور اسی طرح اگر آپ کسی عربک ٹیچر سے، جیسے یوٹیوب پہ آپ دیکھتی ہیں، تو آپ کو وہ اسی طریقے سے پڑھا رہے ہوتے ہیں 7 الفات کے نام سے. اچھا جی، اب ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں. 3 چیزیں ہیں، 3 کنڈیشنز: لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں اور وقف کرنے کی صورت میں. ٹھیک ہے، اب پہلی اگزامپل کیا ہے جی؟ انا. آپ انا کو قرآن کریم میں اس طرح لکھا دیکھیں گی. ٹھیک ہے، الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ ہے، انا. اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ انا کے لفظ پر رکتی نہیں ہیں، آپ پڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو آپ کہیں گی انا، بس ایک حرکہ دیں گی، انا بس. ٹھیک ہے، الف کو چھوڑ دیجئے، اس کو حرف مدہ نہیں بنانا، انا نہیں کرنا. پڑھنے کی صورت میں آپ جاری رکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گی؟ انا، بس ایک حرکہ، نون کو ایک حرکہ دیں گی. اچھا، اب کوئی آپ سے کہے جی وقف کریں اس پر، انا پہ وقف کریں، پھر کیا کریں گی آپ؟ اور یہ میں نے کئی مرتبہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہے، کئی بار گروپس میں یہ بات ہوئی ہے. بہرحال جن کو نہیں پتہ ان کے لیے یہ ویڈیو بن گئی الحمدللہ، اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اچھا جی، دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں. لیکن اب دیکھیں، لکھی ہوئی صورت میں آپ اس کو اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ الف کے اوپر دائرہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو جاری رکھ رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کہیں گی لیکن، جیسے میں نے پیچھے پڑھا ہے، ایک حرکہ دیں گی نون کو، لیکن.
بس لمبا نہیں کریں گی. لیکن اس پر اگر آپ وقف کرنا چاہیں، آپ سٹاپ کرتی ہیں، آپ کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، اب آپ کہتی ہیں کہ میں نے رکنا ہے، تو کیسے رکیں گی؟ لیکن نا، پھر کیا کریں گی آپ؟ نون الف نا، 2 حرکت بنا دیں گی. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، 2 کاؤنٹس پر آپ کھینچ لیں گی، یعنی وہ الف پھر سے واپس آ گیا. while stopping you have to read alif up to 2 counts. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ وقف کر رہی ہیں تو پھر آپ 2 حرکت پر کھینچیں گی. لیکن نا، اور یہ حرف آپ سورۃ الکہف میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں. سلاسلہ، وہی رول یعنی وہی جو قواعد ہیں رپیٹ ہوں گے یہاں پر. اگر آپ اس پر وقف کریں گی تو سلاسلہ یعنی جو آخر کا الف ہے وہ 2 کاؤنٹس پر چلا جائے گا، اور اگر آپ نہیں وقف کر رہی تو سلاسلہ، لام 1 حرکت پر رہے گا، سلاسلہ بس. اور یہ لفظ سورۃ الانسان سورہ دہر میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح ایک اور ورڈ جو سورہ دہر میں آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. قواریرا، قواریرا پہ بھی وہی چیز ہی ہے. پڑھنے کی صورت میں را کو 1 حرکہ رکھیں گی آپ، اور اگر آپ وقف کریں گی تو آپ کہیں گی قواریرا، را 2 حرکت وقفاً. باقی کی 3 ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. الظنون، اس کو بھی اسی طرح لیں گے. اگر آپ جاری کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں تو پھر نون کو 1 حرکہ، اور اگر آپ وقف کر رہی ہیں تو الظنون 2 حرکت. اور یہ لفظ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 10 میں آپ دیکھیں گی، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اگلا ورڈ دیکھتے ہیں. الرسولہ، وہی چیز پڑھنے کی صورت میں لام کو 1 حرکہ دیں گے الرسولہ، اور وقف کرنے کی صورت میں الرسولہ. جبکہ آپ اس کو قرآن کریم میں کیسا لکھا پائیں گی؟ یعنی الف آخر میں دیکھیں گی. ٹھیک ہے، الف کے اوپر وہی 0. ٹھیک ہے جی، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں آ رہا ہے. اس پر بھی آیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، آخر میں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگرچہ ہم یعنی اپنے استادوں سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہر آیت پر ہمیں وقف کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کیس کہ اگر ہم 2 آیتوں کو جوڑ کر بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نالج ہونی چاہیے ہاؤ ٹو جوائن آیتین، یعنی 2 آیاتس کو کیسے ہم ملا کر پڑھیں. اچھا جی، آخری ورڈ دیکھتے ہیں. السبیلہ، اس میں بھی وہی طریقہ، یعنی پڑھنے کی صورت میں لام 1 حرکت پر، اور اگر آپ وقف کر رہی ہیں تو سبیلا 2 حرکت. یہ لفظ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 میں آیا ہے. اچھا جی، اہم بات، پاکستانی مصحف پر کیا یہ علامت ہے؟ تو جی بالکل، پاکستانی مصحف پر بھی یہ علامت اسی طرح ہی پائی جا رہی ہے ان الفاظ پر، سوائے انا کے. ٹھیک ہے جی، اہم بات کیا ہے؟ یعنی 7 الفاظ ہیں، ان 7 میں سے 6 پر آپ اپنے مصحف پر دیکھیں گی دائرہ بنا ہوا. ٹھیک ہے، اور اس دائرے کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ الصفر المستطیل. سوائے انا کے باقی تمام جگہوں پر دائرہ اسی طرح موجود ہے جس طرح رسم عثمانی کے موجود ہے. اور یہ جو طریقہ ہے، یاد رکھیے، حفص اینڈ عاصم طریقہ شاطبیہ کے مطابق اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. تو جی امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو پہلی علامت ہم نے ڈسکس کی، آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان الفاظ کو کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ان پر رکنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسے ہمارے حق میں حجت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.